لیکن عوام کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے. اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. اس میں جو ہماری مشینری ہے, بیوروکریسی ہے, ان کو بھی ایک ہسٹورک اور ایک ہیروئک ایفرٹ کرنی پڑے گی, لیکن وہ کمیٹڈ ہیں اس بات پر. انہوں نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ وہ اس کو افیکٹو, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم سستے رمضان بازار بھی لگائیں گے, ان کی بھی افیکٹو مانیٹرنگ شروع ہوگی. اور پرائس کنٹرول کمیٹیز کو افیکٹو کرنا, ان کی افیکٹو امپلیمنٹیشن. اور آج سے میں ان جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کے اجلاس شروع کر رہی ہوں, تاکہ جو بھی مقرر کردہ نرخ ہے اس سے 1 روپیہ زائد جو ہے وہ عوام کو چارج نہ کیا جائے. اور جناب اسپیکر, جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پنجاب کے پاس, بلکہ پورے پاکستان کے پاس کوئی ریلائبل ڈیٹا نہیں ہے سوائے BISP ڈیٹا کے. لیکن BISP کا جو ڈیٹا ہے وہ تمام جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ ان کو کور نہیں کرتا. اور کیونکہ اگر آپ کا جس کو ریلیف پہنچانی ہے آپ نے, اور جو شخص غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے, یا اس سے تھوڑا اوپر بھی ہے, 60,000 روپے سے نیچے جتنے افراد ہیں جن کی منتھلی انکم 60-70 ہزار روپے ہے, اس سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مستحقین ہیں جن کی مدد کرنا ہم سب پہ فرض ہے. ڈیٹا نہیں ہے, اور جو ڈیٹا کی عدم موجودگی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ابھی ہمیں اویلیبل ڈیٹا پہ ریلائی کرنا پڑا ہے, لیکن میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے کہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر پورے پنجاب کا سروے ہونا چاہیے, اور ہمارے پاس ایکوریٹ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ پنجاب میں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی ڈیٹا سکیٹرڈ ہے, پاکٹس میں ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب کے پاس ایک افیکٹو, ریلائبل, سینٹرلائز ڈیٹا کی موجودگی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے سارے انیشیٹیوز اسی چیز پر بیسڈ ہوں گے. اب میرے دل کے بہت قریب جو ایک میرا ایجنڈا ہے, میرا مشن ہے, وہ پنجاب کے جو یوتھ ہے ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آنا. میں اس کے لیے جناب اسپیکر, تھینک یو. اور میں جناب اسپیکر, اس پہ میرا انٹرسٹ بھی ہے, میری توجہ بھی ہے, اور اس کو میں انشاءاللہ آج سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں. اور اس میں میرا پورا پلان ہے وہ ریڈی ہے, اور اس میں بہت طرح کے منصوبے, ہر طرح کی جو یوتھ ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے میں نے جو اپنے پروگرامز ہیں وہ بنائے ہیں. اور پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے, کوئی بچہ میریٹوریس ہے, پورا اترتا ہے, لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے, اس کے لیے حکومت پنجاب اس کے لیے وسائل فراہم کرے گی انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہم نہ صرف ایک جو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے پیف, نہ صرف اس کو ریوائیو کریں گے, آگے بڑھائیں گے. فی ری ایمبرسمنٹ اسکیم ہے جس میں جو فی دے چکے ہم ان کی فیس ان کو واپس کریں گے. بلکہ میں چاہتی ہوں کہ بہت برائٹ بچے, لڑکے لڑکیاں ہمارے ایسے ہیں جن کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے, جن کے پاس وہ میرٹ ہے, جن کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں کہ ان کو آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں اور دنیا کی ریناؤنڈ یونیورسٹیز میں ان کو داخلہ ملے, لیکن وہ ان کے وسائل اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. تو میں آج ہم تھوڑے سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ وسائل کی بھی کمی ہے, اور حکومت کے پاس کوئی ایسا اکنامک سچویشن آپ سب کو پتہ ہے. تو میں آج ہم میرٹ کرائٹیریا ڈیسائیڈ کریں گے جس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو تعداد ہم مقرر کریں گے, اس تعداد میں جو بچہ اس میرٹ پہ, جو نوجوان بچہ بچی اس میرٹ پہ پورا ہوگا, اس کا اترے گا, اس کا جو انٹرنیشنل ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں, چاہے وہ آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں یا وہ دوسری یونیورسٹیز ہیں,
اس میں پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت پنجاب ادا کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یوتھ کے لیے میرے پاس ایک یوتھ لون پروگرام ہے۔ نواز شریف صاحب نے 2013 میں پہلی ذمہ داری جو مجھے دی تھی، بڑا ایکسٹینسو انہوں نے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام انہوں نے لانچ کیا تھا، جس کے نیچے بہت ساری اسکیمز تھیں۔ تو وہ سب اسکیمز کو انشاءاللہ ہم ریوائیو کریں گے، اور اس میں ہمارے انٹرسٹ فری لونز شامل ہیں، اس کے اندر ہمارا یوتھ کی ٹریننگ اسکیمز شامل ہیں، اس میں اسمال بزنس لون اسکیم شامل ہے، اس میں یوتھ لیپ ٹاپ اسکیمز شامل ہیں۔ لیپ ٹاپس چاہیے لیپ ٹاپس دیں گے، آئی پیڈس چاہیے آئی پیڈس دیں گے، ٹیبلٹس چاہیے ٹیبلٹس دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ہم حکومت پنجاب کے وسائل میں نوجوانوں کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے میں مہیا کروں گی، حاضر کروں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے انٹرنشپ پروگرامز ہیں۔ میں بہت سارے اداروں میں اس وقت انٹرنشپ پروگرامز چل رہے ہیں، لیکن وہ پیس کا ادارہ ہے، بڑا اچھا افیکٹولی اس وقت کام کر رہا ہے، اور بھی ادارے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ انٹرنشپ پروگرامز کو اور زیادہ بڑھائیں، اور پیڈ انٹرنشپ پروگرام جس میں کم سے کم جو ایک آپ کے پاس انٹرن آتا ہے اس کی 25,000 مہینے کی جو ہے وہ ہونی چاہیے تھا، تاکہ وہ ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جو خرچہ ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کا بوجھ بانٹنے کے قابل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو آئی ٹی اسٹارٹ اپس ہیں، یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے۔ آپ اپنے نیبرز میں دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آئی ٹی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ تو اور ہم بہت پیچھے ان سے، اور ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس باصلاحیت نوجوانوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، صرف ان کو کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے ان کی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے کاروبار بچے شروع کریں، ان کو وہ وسائل ہم مہیا کریں جس کے اندر ان کو جو اماؤنٹ ہم دے سکتے ہیں وہ دیں، تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کریں، اپنے ساتھ اور لوگوں کو امپلوائے کریں، اور فری لانسنگ شروع کریں۔ ہم اس کے لیے ان کو جو اسٹارٹ اپس کے لیے جو انکیوبیٹرز ہیں وہ بھی بنا کے دیں گے، ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر انشور کریں گے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کا بھی جو ان کو جہاں پر وہ نوکریاں چاہتے ہیں یا جہاں پر وہ ان کا جو اینڈ گول ہے ان کے دماغ میں، وہ بھی ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو الیکٹرک موٹر بائکس ہیں وہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی دیں گے اور نوجوانوں کو بھی دیں گے، وہ ہم نے ایک پلان بنا لیا ہے انشاءاللہ، تاکہ ان کے پاس ایک اپنی سواری ہو جس پہ وہ اگر کوئی چھوٹا کاروبار کرنا چاہیں وہ کریں، اب کالج یونیورسٹی آنا جانا ہے وہ کریں، اور کام ہے وہ کریں۔ تو یہ جو ایک الیکٹرک موٹر بائکس ہے ایشو ہے، بہت بڑھ گئے ہیں ہمارے جو بجلی کے بل ہیں۔ تو میں یہ ایک بہت مشکل ایریا ہے جس کے اندر فوراً ریلیف دینا شاید اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن میں نے ٹیم کو بٹھا دیا کہ ایونچولی ہمیں سولر کی طرف، سولرائزیشن کی طرف جانا پڑے گا، اور مطلب پوری جو ہماری پاپولیشن ہے اس کو سولرائزیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن میرا یہ خواب ہے کہ جو چھوٹا کنزیومر ہے، جو 300 یونٹس اینڈ بلو، ان کو جو سولر پینلز ہیں وہ ہم دیں، اور تاکہ ان کو جو بجلی کے بل ہیں اور وہ رعایتی جو ان کے جو لانگ ٹرم لونز ہیں اس کو ہمیں ان کو، تاکہ مہینے کا جب ان کو بل آئے یا مہینے کی جو ان کو قسط دینی پڑے، کچھ تو ہم خود اپنے پاس سے اس میں ڈالیں گے، لیکن جو ان کی فائنینسنگ ہے اس میں اگر جو ان کو مہینے کی قسط دینی پڑتی ہے، وہ جو بل آج دیتے وہ اس سے بہت کم ہو، تاکہ ان کو ریلیف ملے۔ اس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں، اور بہت جلدی انشاءاللہ وہ میں پالیسی بھی لے کر آؤں گی۔